یار پاجنید میں نے 2-3 دفعہ تمہیں یہ عرض کیا ہے اور سنایا ہے واقعہ کہ میرا ایک دوست ہے بڑے پیارے دبئی میں، عشرت خان صاحب، جن کی ٹورزم کمپنی جی، وہ اکثر جب بھی بات ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا بہت بڑا جو بجٹ ہے، پاکستان ایک ایسا خطہ ہے، ایک ایسی دھرتی ہے کہ یہاں کے ٹورزم سے وہ نکالا جا سکتا ہے۔ تو پھر کیا ہے، کیوں نہیں ایسا شروع ہوتا، یا کیا وجہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ تم بھی بہت پھرے ہوئے ہو، اتنا میرا خیال ہے پلوان کا لیلا پھرتا ہے یا اتنا ہمارا اینکر پھرتا ہے، بہت پھرا ہوا ہے، ہر جگہ پہ گیا ہوا ہے، پلوان کا لیلا بھی پلوان جتنے جائیں مگر پڑ جائیں گے۔ چلو پھرے بہت، یہ میں سمجھا تھا کہنے لگے آپ بھی بہت پرانے ہیں۔ نہیں پرانا نہیں، جتنا بھی ہے اس میں بھی بہت پھرا ہے۔ یقین مانو کوئی ایسی چیز جیسے آپ لوگ باہر جا کے دیکھتے ہو کہ یار اتنے پیسے آپ خرچ کے باہر آتے ہیں، لاکھوں روپیہ وہاں پہ جا کے سیر و تفریح میں دے کے دوسرے ملکوں میں آ جاتے ہیں جو سیر کرنے کے شوقین لوگ ہیں، تو وائی ناٹ ان یور اون کنٹری؟ میں بتاؤں ہمارے ساتھ بنیادی طور پہ کوئی دماغ کا خلل ہے اور حکومت کیا ہے جو تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہلکے سے پاگل ہیں؟ اگر ہم کی بات کریں تو ہلکے سے کہہ دیتے ہیں، اگر تمہاری بات کروں تو، لیکن میں نہیں کہنا چاہتا، میں سنجیدگی سے میری بات سنو۔ پتہ ہے کہ دماغ کا خلل میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے اکثر کو جب بھی آپ سیاحت کا، ٹورزم کا نام لیتے ہیں نا، ہمارے جو ذہن میں صرف جو ہے وہ پہاڑی علاقے آتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ بالکل۔ جب بھی کوئی بھی حکومت بات کرتی ہے، وزیر اعظم بات کرتا ہے، لوگ بات کرتے ہیں، جب یہ ٹورزم کی کمپنیز بات کرتی ہیں تو ہمارے ذہن میں صرف پہاڑی علاقے، ناران کا، ہاں یہ آتا ہے۔ اچھا کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ ہمارے پاس جو آئی لینڈ ٹورزم ہے، جو جزیروں کی سیاحت ہے، اس کا کتنا بڑا پوٹینشل موجود ہے؟ یار دیکھو ایمان سے صحیح کہہ رہا ہے، ایمان سے بات کیا تو دھیان پڑا کہ ساڈے تے نیڑے سمندر بھی ہے، سمندر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر قسم کے ٹورزم سے نوازا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم تحفہ دیا نا، ہم اس کی قدر نہیں کرتے ایمان سے۔ ایکسپرٹ سے پوچھ کے دیکھیں کہ کتنے ملک کرۂ ارضی پہ موجود ہیں جن کے پاس سیاحت کے حوالے سے اتنی نعمتیں موجود ہیں، یعنی پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، آپ کے پاس آبشار ہیں، ریگستان ہیں، ساری کے 7 قسم کی مختلف آپ کے پاس سطحیں موجود ہیں، اور سارے موسم سر، ہاں موسم طرح طرح کے موجود ہیں۔ اچھا یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ جزیروں کی سیاحت، سب سے بڑی مثال آپ مالدیپ لے لیں۔ مالدیپ کتنا بڑا ملک ہے یار، ہارڈلی میرا خیال ہے 300 مربع کلومیٹر ہوگا، اور اس کے اندر کوئی ایسے کوئی مطلب قدرت نے ان کو خوبصورت جزیرے عطا نہیں کیے ہوئے، لیکن وہاں پہ مالدیپ خود جو ہے ان جزیروں سے $3 ارب سالانہ کما رہا ہے۔ 12 لاکھ سیاح مالدیپ کا ہر سال رخ کرتے ہیں، اور وہاں پہ ان جزیروں پہ ہے کیا؟ ایک اندازے کے مطابق 400 ساڑھے 400 ریزورٹس ہیں، ہوٹلز ہیں، گیسٹ ہاؤسز ہیں جہاں پہ لوگ جاتے ہیں۔ پاکستان میں ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ سندھ اور بلوچستان کے جو سمندری علاقے ہیں، یہاں پہ کم و بیش 12 کے قریب ایسے جزیرے موجود ہیں کہ اگر ان کو تھوڑا سا بھی ڈیولپ کر لیا جائے تو ہم بآسانی مالدیپ کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں۔ واہ 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 واہ، مالدیپ تو بیچارہ دیپ جلا کے مال اکٹھا کرتا ہے، تو ادھر دیکھو نا چشتی صاحب 12 تو جزیرے ہی بتا رہے ہیں۔ قادری صاحب میری بات سنو، سنا نیک لوگوں کو قادری کہتے ہیں، اس لیے تو ہنس رہے کہ آپ کو کیوں کہہ رہے؟ بتانے یہ لگا تھا کہ سب سے زیادہ جس جزیرے میں پوٹینشل موجود نظر آتا ہے نا، مجھے بھی اور جو ٹورزم کے ایکسپرٹ ہیں ان کو بھی، وہ ہے تحصیل پسنی جو ہے، یہ ضلع گوادر کی جو ہے، اس کی فشنگ پورٹ سے تقریباً 40 کلومیٹر دور ایسٹولا آئلینڈ ہے۔ ایسٹولا آئلینڈ، اچھا مطلب آپ خواب میں ہی ایسی جگہ سوچ سکتے ہیں۔ اچھا لیکن وہاں پہ سہولت نام کی بالکل کوئی چیز نہیں ہے۔ وہاں پہ کراچی سے یہ جو ٹورزم کی کمپنیز ہیں، یہ مطلب بہت کم ٹورسٹ کو لے کے جاتی ہیں، اور صرف میرا خیال ہے کہ آنے جانے کا جو کرایہ ہے اور وہاں پر کچھ دیر کی جو کیمپنگ ہے اس کا وہ 15-20 ہزار روپیہ چارج کرتے ہیں، اور وہاں پہ کوئی سہولت نہیں ہے، پانی بجلی کسی نے جانا ہے، کیونکہ ایسی جگہوں پہ تو اکثر لوگ اپنی جانوں کو لے کے جاتے، ابا جنوں تو لے کے جانو رہے، تو جانو تو ادھر جا کے ٹھڈے مارے گی، مینوں بھی کھجل کیتے تو میرے بچیاں نے بھی کھجل۔ میری بات سنو،
اس ایسٹولا آئی لینڈ میں نا ایک کسی مسلم ولی کا مزار بھی موجود ہے اور ہندوؤں کا ایک بہت معروف مندر بھی ہے وہاں پہ. اور کچھ لوگ اس مقصد کے لیے بھی وہاں پہ جاتے ہیں. ایسٹولا آئی لینڈ میں اسکوبا ڈائیونگ کی سہولت بھی موجود ہے. اسکوبا ڈائیونگ یار یہ کیا ہے؟ وہ جو الٹا پانی میں چھلانگ لگاتے الٹا ہو جاتے ہیں, بہت نیچے تک جاتے ہیں بھائی جی. ادھر تو نہ کوئی انتظام ہے نہ کچھ. ادھر تو بندہ سکوبا ڈائیونگ کرے تو تھلے مگرمچھ کبے گئے تھے وہ بھائی براؤن ہوتے کتنے جانا. مگرمچھوں کا تو مجھے پتا نہیں ہے, لیکن دنیا کے نایاب ترین اور خوبصورت ترین گرین ٹرٹلز کی یہ بہترین افزائش کی جگہ. جو چھوٹے چھوٹے گرین ٹرٹلز گرین خوبصورت ہے یہاں. یار مجھے پہلے بتاتے یار, مجھے تو بہت شوق ہے وہ دیکھنا. اچھا پھر دیکھنے کا شوق ہے, اور اگر کھانے کا ہے تو لابسٹرز اور ایسٹرز یہاں کے بڑے زبردست. یہ لابسٹر اور آسٹر کوئی دو بیٹسمین ہے؟ بیٹسمین نہیں ہے. اگر تم پلیٹ کے اندر یوں کر کے بیٹھ جاؤ نا تو یا لابسٹر لگو گے یا آسٹر لگو. یار یہ جھیکا لالا ہر ہوتا ہے سی فوڈ. دوسرا جو آئی لینڈ ہے وہ قدرعام اس کے نام سے آشنا ہے. یہ راک آئی لینڈ گیا چرنا, یہ کراچی کماڑی کے پاس ہے. لیکن یہاں پر بھی آپ بوٹس کے ذریعے ہی جا سکتے ہیں. اور یہاں پہ فن کرنے کے لیے بہت زیادہ چیزیں موجود ہیں. اسکوبا ڈائیونگ بھی ہے یہاں پہ, کلف ڈائیونگ بھی ہے یہاں پہ فشنگ بھی ہے, کافی کچھ آپ کے لیے. یعنی اگر آپ فیملی سمیت جاتے ہو ہمیں تھوڑا سا مینج کرنے کی ضرورت ہے, باقی سارا کچھ یہاں پہ موجود لیکن ہے. ایک اور پرابلم ہے یہاں پہ کہ یہاں پر آپ جو کچھ بھی کرتے ہو وہ آپ کے لیے مہنگا ہے. اب مہنگا کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو وہاں پہ سیاح جاتے ہیں ان کی تعداد ابھی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہاں پر ایک یعنی جب ظاہر ہے سیاح زیادہ ہوں گے تو ان کے لیے سہولتیں بھی زیادہ ہوں گی, تو قیمتیں جو ہوں گی وہ خود بخود کم ہو جائیں. لیکن ابھی تو اگر آپ یہاں پر جائیں اور آپ کوئی اگر آپ فشنگ کرتے ہیں یا اگر آپ بوٹنگ کرتے ہیں گاہک تھوڑے ہیں تو پھر انہوں نے ریٹ زیادہ رکھے ہوئے ہیں تاکہ وہاں پہ جو اخراجات ہوتے ہیں وہ پورے ہو سکیں. اسپیڈ موٹر بائک کرتے ہیں اگر آپ, تو آپ 6 یا 7 گھنٹے کے لیے آپ موٹر بائک لیتے ہیں تو آپ کو 40 سے 50 ہزار روپیہ پڑتا ہے. اب اگر اخراجات ہیں جو ملائیشیا وغیرہ میں دبئی میں ملائیشیا میں بہت اسی طرح ہی ہیں, یہ بھی ریٹ اتنے ہی ہیں تقریباً. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو چیزیں ہیں نا جی انہیں اتنا ایڈورٹائز بھی نہیں نا کیا. صحیح. اگر آپ مختلف جریدوں میں, مختلف اخبارات میں, ٹیلی ویژن کے اوپر ان کی ویڈیوز بنا کے خوبصورت سی, اور اگر آپ دکھائیں لوگوں کو تو لائمن گوگا جو ہے یہ فوراً جائے گا ادھر. گوگے کو بھیجنے سے پہلے ضروری ہے اور یہ اشتہار دینے سے پہلے بھی ضروری ہے کہ آپ وہاں پہ کچھ بنیادی سہولتیں تو وہاں پہنچائیں نا. آپ کم از کم پانی, بجلی تھوڑا سا خوبصورت کریں, مین میڈ بیوٹی لے کے آئیں. یہ پوری دنیا میں ہم جس چکر میں پڑے ہیں نا کہ جس صرف نیچرل بیوٹی ہے اس کے اوپر آپ لکھتے تھوڑا. اور دوسری بات یہ کہ ہم جب تک سرکاری اور پرائیویٹ کمپنیز کو ملا کے یہ کام نہیں کرتے نا, نہ یہ صرف سرکار کا کام ہے اور نہ صرف چونکہ اس میں ہیوج انویسٹمنٹ درکار ہوتی ہے تو پرائیویٹ کمپنیز نہیں اکیلے یہ کام کر سکتی, یہ مل کے ہی کام کیا جا سکتا ہے. کسی طریقے سے وہاں پہ اٹریکشن ہوگی تو جائیں گے, ورنہ یہ جو میں نے گوگے کی مثال دیا, گوگے نے اتنے ریت چلیٹیاں لینڈ کریں گے اور کسی اور جزیرے بھیجیں گے گوگے کو. یہ چھوٹا سا جزیرہ رہنا انجان ہو جائے گا. جانے تو یار گوگے کو, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اور بھائی میں نے کیوں جانا, ادھر کون سے نان پکوڑے مشہور ہیں. دیکھو نا یار عزیز جزیرے تو میں بھیجنے ہیں تو ادھر بھی نان پکوڑے. سوچ نہیں اس سے آگے گئی نا ہماری ابھی تک. سچ کچھ سیریسلی اگر آپ ادھر خوبصورت ہوٹل اور خوبصورت کھانے پکانے کے انتظامات اور خوبصورت وہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہوں تو لوگ ضرور جائیں اور وہاں پہ جا کے رہیں بھی اور پیسے بھی خرچیں. اچھے ہوٹل ریسٹورنٹ بننے چاہیے. نہیں میں نہیں کہتا کہ ابھی آپ کوئی بلینز آف ڈالرز خرچ کر دیں, لیکن چند بنیادی سہولتیں آغاز میں آپ وہاں پر پہنچا دیں اور پھر دیکھیں کہ آہستہ آہستہ نہیں بلکہ بہت تیزی کے ساتھ آپ کس طرح ترقی کرتے ہیں. دنیا میں یار 26 ملک ایسے ہیں جن کی معیشت کا کلی انحصار جو ہے وہ اس یہ جو میں جزیروں کی سیاحت کی بات کر رہا ہوں ان پہ. ہاں جی, یہ جو عشرت خان صاحب بتاتے ہیں کہ دبئی والے اربوں ڈالر کما رہے ہیں, اس میں اہم پارٹ جو ہے وہ سمندری سیاحت کا ہی. اور وہاں پہ وہ کوئی عربی جو ہے دبئی کے وہ کوئی لوگوں کو کچھکما بن کے نہیں دکھاتے. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. میں شہر دے سارے ٹانگے والے جانتے ہیں جی.
मैं टांगियां दे धुरे चढ़ाउना। फैक्ट्री थी टायरों की डैडी की। फैक्ट्री केड़ी पुत्रा, मैं तो सड़क पे किनारे पे बैठा होना सा। बस मलंग तबीयत है अब्बू की। शेजान फैक्ट्री के साथ वाली अब्बू की फैक्ट्री थी, थोड़ी सी हवा चलनी, बाहर निकल के सड़क पे बैठ जाना। असल में इंजॉय करते हैं बहुत, कभी स्विट्जरलैंड चले जाते हैं, वेदर इनको बड़ा अच्छा लगता है। स्विट्जरलैंड कितनी दफा गए हैं जी? वो की हुंदा है? डैड, जहां आपकी छोटी सिस्टर रहती है। वो तो बल्लो वाली रहिंदी है, मगर उस तो बाद ते उत्थे बस ही नहीं जाती।